الحمد لله الذي زين المؤمنين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء أمين الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء منبع العلم والحلم والحكم كالسخاء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أعوذ بالله صدق الله مولانا الرسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد یاران طریقت بیلیوں بھائیوں، میں اور آپ آج ایک بار پھر انتہائی مختصر 5-10 منٹ میں میں اپنی نوکری دے کر آپ سے اور صاحبان طریقت سے اجازت چاہوں گا. آج آستان عالیہ کوٹلہ شریف میں میرے شیخ کامل اور میرے دادا شیخ کا میں مرید ہوں اپنے والد گرامی کا حضور سیدی و سندی شمس العلماء والاولیاء حضور بابا جی میاں غلام صغیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا 17واں سالانہ عرس مبارک 18 عرس مبارک اور دادا جان نسبی طور پہ بھی اور طریقت میں بھی میرے دادا پیو خورشید نقشبند خورشید ولایت امام عارفہ غواص بحر عرفان حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا 38واں عرس مبارک بڑی ہی برکات کی تقسیم کے ساتھ تذکر و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ کی طرح بالکل میں بھی غلامی اور نوکری میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے ان کو اپنانے کی اور اس راہ کا مسافر بن کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج ہم ان لوگوں کے تذکرہ میں بعنوان عرس مبارک حاضری دے رہے ہیں جن کے ذکر کی مقبولیت میں ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. ان کا ذکر کرنا، ان کی سیرت اور صورت کا تذکرہ کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے
ذکر مصطفیٰ کی بھی لذت مل جاتی ہے اور ذکر خدا کرنے کا بھی رب ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر بالواسطہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عاشقان، امام اہل سنت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی اسی پیغام کو یوں بیان کرتے ہیں: ذکر خدا جو مصطفیٰ سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو مصطفیٰ سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر بالواسطہ ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ الحمدللہ میرے سمیت تمام احباب بڑے ہی خوش قسمت ہو، بلند بخت ہو کہ رب نے ہمیں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء میں بٹھا کر اپنی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما دیا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 312 پر، کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ کب تک؟ حضور فرماتے ہیں حتی یغضب للہ ویرضا للہ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان۔ جس بندے کی ناراضگی اور جس بندے کی رضا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اس کا ناراض ہونا اور اس کا راضی ہونا، تعریف کرنا کسی کی اور کسی کی مذمت کرنا، کسی کے سامنے مسکراہٹ کے پھول نشاور کر دینا اور کسی کے سامنے شمشیر بن جانا، فرمایا اس کا یہ عمل رضا اور ناراضگی کا اللہ کے لیے ہو جائے تو اس حق کا حقیقت الایمان، اس بندے کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوب اور اولیاء وہ ہیں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو میری یاد آ جاتی ہے، اور جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی یاد آ جاتی ہے۔ گویا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ ان کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے اور میرے ذکر کو ان کا ذکر میں نے بنا دیا ہے۔ ان کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر ان کا ذکر۔ آج ہم الحمدللہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے، آج ان لوگوں کے عرس مبارک کی مقدس تقریب میں حاضر ہیں۔ یہ تو چند تنقیدی جملے تھے جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سنیے گا۔ اکثر میں کہتا ہوں آج آستان عالیہ کوٹلہ شریف پر اس عرس مبارک کی جو ذمہ داری ہے انتظام و انصراف کی، وہ صاحبزادہ میاں ظہیر احمد صاحب اور میاں صاحبزادہ میاں غلام احمد قدیر احمد صاحب کی شفقتوں کے ساتھ یہ انعقاد پذیر ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے اپنے اوپر، کسی اور پہ نہیں، مجھے افسوس ہے اپنے اوپر کہ جس انداز میں ہم نے حضور اپنے شیخ کامل اور دادا جان کے عرس مبارک کے لیے کام کرنا تھا، میں وہ نہیں
کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں آیا تھا تو تسنو برابر نہیں پیچھے بیٹھ گیا تھا، اور میرا حق بھی یہ تھا کہ میں ادھر ہی بیٹھتا، کیونکہ میں بھی میرے شیخ کا عرس ہے، میرے بھی شیخ کا عرس ہے. تو جب میرے شیخ کا عرس ہے تو میں بھی پنڈال میں بیٹھوں تو میری عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ مجھے غلامی میں بیٹھ کے فیض و برکات خورشید نقشبند اور شیخ کامل کے زیادہ منصر آئیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن پھر برادر محترم نے حکم دیا، میں آ گیا، یہاں بیٹھ گیا. اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے آغاز میں یہ پڑھ دیا، حتی یغضب للہ و یرضی للہ. اللہ گواہ ہے، مسجد میں حاضر ہوں، میری ناراضگی بھی اللہ کے لیے، میری رضا بھی اللہ کے لیے. میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، واللہ میں یہ کہتا ہوں. اور کسی سے اگر کوئی سخت جملے ہیں تو اللہ کے لیے، چاہے وہ بہت بڑی گدی کا پیر ہو، بہت بڑی بازاروں میں بیٹھا ہوا ہو، اور بہت بڑے مدین مریدوں کا اس کے پاس جھرمٹ ہو، میں اس وقت تک اس پیر کو نہیں مانتا جب تک وہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف کی تعظیم بھی نہیں کرتا، اور آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے شہنشاہ کی عزت و عظمت کو سلام نہیں کرتا. اچھا لگتا ہے، ہر بندے کو اپنا باپ اچھا لگتا ہے. جس کو ہمارا باپ اچھا نہیں لگتا، چاہے اس کا جتنا بڑا باپ ہو، ہمیں بھی اس کا باپ اچھا. بات ختم، بس اتنی بات ہے. اور میں آپ کو بتا ہے، میں جانتا ہوں میں جس انداز میں بولتا ہوں برداشت نہیں ہوتا، کسی سے بھی نہیں ہوتا، لیکن میرا یہ انتخاب ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب تک میری جسم کے اندر آخری سانس ہے اس وقت تک میں کہتا رہتا ہوں، اسی اپنی بات کے سیکھنے ہیں، سنو جی لگے کسی اور دینا. بس آج لوگ اس سے مبارک کوٹلہ شریف میں منعقد ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کتنے بندے تھے، کتنے خطیب آئے تھے. میں نے کہا منافقت سے نکلو، طریقت میں آؤ. اب پریشان ہو گئے. یہی تو مریدوں تمہیں سمجھانا ہے. آپ سمجھتے نہیں، بھیڑ چال ہے آپ کی، پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے. میں نے رات کو کہنا میں تقریر کی اور میں نے کہا نام حق پڑھو فارسی میں، اور نام حق کے اندر حضرت استاد العلماء شیخ حدیث و تفسیر حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے اس میں حاشیہ لکھا، اور وہاں جہاں شریعت اور طریقت کی بات آئی ہے وہاں آپ نے شریعت کا بھی معنی بتایا، طریقت کا بھی معنی بتایا. جس کو شریعت کا بھی پتہ نہیں ہے، طریقت کا بھی پتہ نہیں، اور شریعت کا بھی ٹھیکیدار ہے، طریقت کا بھی ٹھیکیدار ہے. میں کسی کو ٹھیکیدار نہیں بننے دوں گا. اللہ نے بابا جی کے آستانے اور آغوش میں بٹھا کے طریقت پڑھا دی ہے، اور دستگیر زمانے علماء کے قدموں میں بٹھا کے شریعت پڑھا دی ہے. ماشاءاللہ رات میں نہیں چلے گئے، میں نے حوصلہ چاہیے رہے. مجھے بالکل ٹھنڈے بیٹھے تھے جناب، پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہیں. بولنے لگا کوئی بندہ نہ سمجھے، مجھے آستان عالیہ کوٹلہ شریف کا سجادہ نشین نہ سمجھے، مجھے اس میں فخر نہیں ہے، لیکن کوٹلہ شریف کا کتا تو سمجھ سکتے ہو نا. تو کتے کا کام ہے بھونکنا، انشاءاللہ بھونکتا رہوں گا، اور کسی کا بھی یہ شریعت اور طریقت کی چار دیواری پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. کروں گا خوشی سے نقشبند نے صغیر احمد کو اپنا کتا بٹھا کے اپنے آستانے کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا. آستان عالیہ کوٹلہ شریف، عالیہ کوٹلہ شریف، تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف. حضور دادا جان ان کی آغوش میں پناہ
اور آپ نے نظروں سے مجھے طریقت پڑھائی ہے، الحمدللہ مجھے نظروں سے طریقت پڑھائی ہے، اور شریعت میں دستگیر زمان میرے شیخ کامل سیدی و سندی و مرشدی و مربی حضور بابا جی غلام دستگیر نے جامعہ گلزار امیریہ میں مجھے اساتذہ کے سامنے بٹھا کے شریعت کا نور عطا کر دیا۔ اب میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں شریعت کسے کہتے ہیں، طریقت دو جملوں میں۔ شریعت کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری افعال کی پیروی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری افعال کی پیروی کرنا یہ شریعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی افعال پر اپنے آپ کو فنا کر دینا یہ طریقت ہے۔ اور جس کے پاس نہ ظاہری افعال ہو نہ باطنی افعال ہو، وہ اپنے آپ کو آفتاب نقشبندیت وفتاب مجددیت کہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ریوڑیوں کی دکان نہیں ہے، جون سی مرضی ریوڑیاں رکھ دے تو بیچنا شروع کر دو، آفتاب نقشبندیت کے لیے اور مفتاب مجددیت کے لیے حضرت بہاوالدین نقشبند کی تعلیمات کو بھی اپنانا ضروری ہے، اور مجدد انفسانی کو فکر کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ اب مجھے بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں جو نہیں آئے اس ورس پہ، بڑے بڑے دادا جان کے جو مرید ہیں، والد گرامی کے جو مرید ہیں، وہ اس ورس پہ نہیں آئے۔ ہاں مسجد میں کہنے لگا، مسجد میں کہہ رہا ہوں شرعی لحاظ سے اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے تو معذرت، اللہ وہ پریشانی دور کر دے، سب مل کے کہہ دو نا۔ اگر کوئی ظاہری مجبوری تھی ان مریدوں کو، کوئی ظاہری پریشانی تھی تو اللہ دور کر دے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، بچوں کی بیماری ہے، کوئی صحت کی طبیعت کی خرابی ہے تو اللہ دور کر دے۔ اگر اندر منافقت ہے تو پھر میں بابا جی کو کہنا چاہتا ہوں ان گندوں کو یہاں آنے ہی نہ دو۔ جی اگر کوئی ظاہری گزر ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اندر کمینہ ہے، اندر گند ہے، تو پھر ان شہزادوں کو نہ دیکھو۔ حضور خورشید نقشبند کا کوئی بھی مرید کھڑا ہو کر عرض کروائے، ہمارے دل بھی حاضر ہے، ہماری جانیں بھی حاضر ہے۔ تاجدار ختم نبوت، پریشان نہ ہو، میرے تے 3 پرچے کٹھے نے ہیں، تھی پریشان کیوں؟ رات بھی میں اپنے گھر نہیں ستا، میں نے بیلیاں چوک کے کیا دور چلا جا، صبح بھی انہیں کیا اور شریف نہیں جانا کیونکہ پرچے ہوئے نہیں، تو میں کیا ہوتے رہن اسی کوئی کسی اور دے غلام تے نوکر، اسی مجدد انفسانی دے نوکر۔ وہ پیر جڑے نکل دی نہیں پے، انہاں دے جبے قیمتی، انہاں دے کبے قیمتی، اپنی سجادہ نشینگی اور پیری کو چمکانے کے لیے تو مریدوں کے پاس دیر لگ جاتا ہے، لیکن ختم نبوت کے پیرا دینے کے لیے ریڑی والے نے نکلنا ہے۔ جس کے نام کا کھاتے ہو اس کے نام پہ جب قربانی دینے کا وقت آئے، پیران نظام کو بھی پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، علماء ربانیین کو بھی پہلی صف میں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بولو کھول کے، مجبوری ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لو، آستان عالیہ کوٹلہ شریف سے یہ میں پیغام دے رہا ہوں، نوکر ہونے کے لحاظ سے، کتا ہونے کے لحاظ سے، سجادہ نشین ہونے کے لحاظ سے بھی کوئی نہ مانے مجھے سجادہ نشین، مجھے کیا ضرورت ہے؟ علامہ مفتی صاحب، منصبوں سے عزتیں نہیں ملتی، عزتیں کردار سے بنتی ہیں، عزتیں میں بالکل اعلان کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہ سمجھے سجادہ نشین، میں نہیں سجادہ نشین،
لیکن میں آستانے کا چور بھی نہیں ہوں، ڈکیت بھی نہیں ہوں کہ دوسروں کی عزت پہ حملہ کروں۔ مجھے اپنے برادران کی عزت اپنے آپ سے زیادہ محفوظ ہے، اپنے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ میں کسی بھی آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے شہزادے کی عزت پہ نہ حملہ کرتا ہوں، نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں۔ میں خورشید نقش بند اور دستگیر زمان کا پرورتا ہوں۔ مجھے ادب بھی آتا ہے، مجھے اخلاق بھی آتے ہیں۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بڑا کرم ہے اللہ کا ہم پہ، یہ کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اب جماعتیں تو کیا ہے؟ ایک لبیک تحریک لبیک اسلام ہے، ایک تحریک لبیک پاکستان ہے، اور سنی کا نعرہ کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ نعرہ کس کا ہے؟ نقشبندیوں کے شہنشاہ خلیفہ اکبر جانشین مصطفیٰ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا نعرہ ہے۔ عمر نے پکارا ہے، عثمان نے اس پہ پہرا دیا ہے، علی المرتضیٰ نے اس کے جھنڈے اٹھا کے دنیا کو بتایا ہے ہم کسی اور کے نوکر نہیں ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں جس کی عظمتوں کے چرچے رب نے عرش پہ بھی کیے ہیں، رب نے فرش پہ بھی کیے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، کھول کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب یہ بھی جانا چاہتا ہوں، استاد مفتان امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی، وہ میرے استاد ہیں، میں نے صرف ان سے پڑھی ہے۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، وہ طریقت کے چوتھے نمبر پہ ہمارے آتے ہیں، وہ مریدوں میں ہمارے آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے مرید سمجھ کے ان کی توقیر میں عزت میں فرق نہیں ڈالا۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کی عزت کا چوکی دار ہے، یہ بھی ہمارا امام ہے۔ اب جو سنی ان دونوں سے لڑتا ہے، اپنی اپنی بکری علیحدہ وہ ریڑھی لگا کے اپنا پروٹوکول دیتا ہے۔ توجہ سے سننا، اگر ان دھرنوں میں ختم نبوت اور نموذج رسالت میں کوئی بندہ آتا ہے اور ان دونوں کی ذات کے لیے آتا ہے، کوئی ثواب نہیں۔ اب خاموشی بھی وہ مثبت ہوتی ہے۔ اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں تو مفتی نہیں ہوں جی، میں تو بالکل مفتی نہیں ہوں، کیونکہ مفتی صرف پڑھ کے مفتی نہیں بنتا، مفتی کے لیے پریکٹس ضروری ہے جی، میں نہیں بتا سکتا۔ اور میرے پاس لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ جب فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں، میں کہتا فتویٰ کسی اور سے لے لو، میں مفتی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں۔ اسی لیے جس طرح وکالت کرتے ہیں، پڑھ کے وکالت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لیکن وکالت جی اس لیے میں سارا کچھ جانتا ہوں لیکن سمیٹ رہا ہوں۔ اب میں یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں، دھرنوں میں جایا کرو تو کسی کی ذات کے لیے نہیں، صرف مصطفیٰ کی عزت کے لیے جایا کرو بس۔ اس پہ آیا کرو تو ان کے لیے آیا اور انشاءاللہ میں ان سے کرنا پہ جو ہمیں کرتا ہی نوکری نہیں دینا پہ ہاں جی، کدی کدی لقمہ خراب بھی کر دیتا ہے، لقمہ تھوڑا یاد رکھو میرا موڈ بدل جاتا ہے۔ آج یہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف ہے، سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ بالکل میں چھوٹا بندہ ہوں، میرا نام بھی صغیر ہے، لیکن بہت بڑے جلسوں میں، بہت بڑی تقریبات میں، لاکھوں کے جرمت میں اگر کوئی بندہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی طرف میلی نگاہ اٹھائے، میں اپنے آپ کو فنا کر دوں گا، شیر کی طرح چپٹ کے اس کی زبان پہ چٹ کروں گا، اس کی آنکھ پہ کھینچ لوں گا۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں شیر محمد شریف کے پاتے تھے۔
میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے، ایک رسالے میں لکھا ہوا تھا بابا جی ادھر میاں خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک انٹری آئی اور اس کے پاؤں میں وہ پڑی ہوئی تھی کیا چانجرے. یہ میں نے پڑھا اپنی آنکھ سے جو حضور خواجہ صاحب کی اٹھنی تھی اس میں پاؤں میں جھنجری تھی. میاں صاحب نے دیکھا کہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے حضور یہ شریعت کے خلاف ہے. میں لکھنے والے کے ملنے سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جس کی بارگاہ سے میاں صاحب کو طریقت ملی شریعت ملی خواجہ صاحب کو پتہ نہیں ہے یہ طریقت کے خلاف ہے. سمجھ نہیں آئی. اور مرید تو اس وقت تک مرید بنتا ہی نہیں ہے جبکہ شیخ کی عادات میں فنا نہیں ہو جاتا. اور اگر تنقید میں شیخ کو دیکھے تو طریقت ملتی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے بزرگان عظیم نے لکھا ہے اگر شیخ کی جوتی کو جتڑی کہا جائے طریقت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کے ماننے والوں میاں صاحب کے پروردگار توجہ سے میں بالکل سخت ہوں بالکل تلوار ہوں. میری روٹی بند کر دو میری گاڑی بند کر دو تم اپنے لوگوں کے نوکر ہو میں خواجہ امیر الدین کا نوکر ہوں. بالکل کوئی بندہ کہتا ہے یہ فلاں نے یہ کر لیا اب لہجہ جائے گا. کتنے لوگ تھے کتنے علماء آئے تھے کتنے پیران نظام آئے تھے لوگ پوچھتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جس نے آنا اپنی مرضی سے چلو تم سارے پیرا والے ہو انشاءاللہ کسی کا پیر ہے ہی نہیں ہے جی. چلو دسو تسی میں کوئی شک نہیں میں آسان گل کر لگا. میری گل تو بڑی تیزی نہ پہنچ گئی ایویں شاہین گوری نہیں پہنچتا جی میری گل پہنچ گئی. میں کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میاں صغیر نو اینا تے رکھیا نا اینا تے رکھیا نا تیرے پیچھے بیٹریاں لگیاں نے چارجنگ لگی ہے. سمجھ نہیں آئی. حضور شیخ المشائخ صاحبزادہ میاں جمیل احمد شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر میں قد میں طریقت میں بڑے ہیں. میں ان کی عزت کیوں کرتا ہوں انہوں نے میاں شیر محمد شریف علی کا راستہ نہیں چھوڑا طریقت نہیں چھوڑی. سمجھ نہیں آئی. تو یہ طریقت چھوڑ دے وہ ہمارا لگتا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دیکھتا وہ تیری گلی سے جائے. اب میں یہ جملہ کہنے لگا بات کی بات تو بات کی جو بابا جی کے مرید ہیں والد گرامی کے مرید ہیں وہ اس پہ نہیں آئے. شرعی مجبوری ہے کو معاف. اگر شرعی مجبوری نہیں تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں پھر کوٹلہ شریف کا دروازہ میں تمہارے لیے بند کرتا ہوں اس لیے کہ جو فرقہ بازی پھیلائے جو منافقت ہے اس کا کوٹلہ شریف کے شہزادوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے. یہاں وہی آئے گا جو خواجہ صاحب کا بھی نوکر ہے خواجہ صاحب کے یاروں کا بھی نوکر ہے. وہ کھیت سے نعرہ مارا یار کھیت سے اور یہ بھی بات یاد رکھ لو علماء کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں عزت ہم کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں جتنا میاں صغیر علماء کی عزت کرتا ہے اتنی پیر بھی نہیں کرتے. وہ تو مولوی یہاں آ کے مولوی بن جاتے ہیں وہاں سیفی نظر آتے ہیں یہاں مولوی بن جاتے ہیں اور یہاں مولوی کی گھنٹے کی تقریر اور میاں صغیر کی 5 منٹ کی تقریر گھنٹے سے بھاری نظر آتی ہے. میں نے وعدہ کر لیا تھا پچھلے اور اس میں میں نے تقریر نہیں کرتا. میں نے تقریر پتہ ہے آپ کو میں نے کہا تھا میں بابا میاں صاحب کو کہتا ہوں مریدوں کو کہتا ہوں میری لنگر پہ ڈیوٹی لگا دو میری بس میں یہاں بیٹھا رہا ہوں لنگر لگاتا رہوں دیتا رہوں. دال جسمانی بھی ہے لیکن یہ روحانی بھی ہے جسمانی. لیکن میرے بھائی بھی بڑے خوش ہوتے ہیں
یہ بابا جی کی دعا ہے، اس کو آنا چاہیے۔ بابا ساری اولاد ضرور ہے لیکن میرا یہ اعزاز ہے، اس سے یہ میرے سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بابا جی نے گود میں لے کے مجھے کہا تھا یہ میرا بیٹا حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، اور میں یہ جملہ کہنے لگا ٹائم کو نہیں اتنے بھی چاہتا اس کو اگلا جملہ دے ہونا لوگ آندے سے حضرت جی آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ فرماندہ میری ایک وقت آئے گا میرے پوترے کھلو گے تقریر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میں جملہ کہنے لگا توجہ سے سن لیجئے گا۔ حضرت گرامی میری ذمہ داری تھی، نوکری تھی، میں نوکری لے رہا ہوں۔ اب جو مرید کسی قسم کی آستانہ یا کوٹلہ شریف کے انتظام میں، انسلام میں، معمولات میں اگر کوئی پرابلم پیدا کرتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ نسلی مرید ہو۔ آج کل بڑے نسلی آتے ہیں، چلو تو کہہ چھڑے اور میں تہاڈی ترجمانی تو نہیں نہ کر سکتا بھائی، تہاڈا دل اپنے میرا دل اپنے، میرے کو اتنی طاقت بھی کوئی، میں تہاڈے دل نوں ویکھاں، میں اپنے دل دی گل کر سکتا۔ ہاں جی، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، آستانہ یا کوٹلہ شریف کے سٹیج پہ وہی بات ہوگی جو بات قرآن سے بھی ملتی ہے، مصطفیٰ سے فرمان سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی کبھی حکمت کے پیش نظر، اختلاف کے پیش نظر میں بیٹھا ہوں کہ چپ رہ جاتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، چپ کیوں رہتا ہوں؟ اپنے ہی خفا مجھ سے بیغان میں بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہیں سکتا۔ اب جو سٹیج پہ جناب سٹیج کو جپا مار لے، کسی اور کو موقع نہ دے، یا پیران نظام مریدوں کو جپا مار لے، کسی اور کو موقع نہ دے، وہ کہتا ہے سب سے بڑا پیر میں ہوں، مجھے قرآن اور حدیث سے بتاؤ، کہیں بھی کوئی ایک جملہ اٹھا کے بتاؤ مصطفیٰ نے یہ طریقت کی نشاندہی کی، شریعت مصطفیٰ نے کہیں بھی اس کو طریقت بتایا ہو جس کے لاکھوں مرید ہوں گے وہ پیر ہوگا، جس کے پاس کبے جوبے پنگلے وہ پیر ہوگا۔ اب مجھے مجدد الفسانی پڑھا کے گیا ہے جس کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہ اٹھے، حقیقت میں وہی شریعت کا رہنما ہوگا۔ حضرت مجدد پاک شہنشاہ بغداد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سعدی فاروقی مسجد سے نکلے تو کون سا پاؤں نکالنا چاہیے؟ کھبا۔ مسجد سے نکلے تو کیڑا پار کرنا چاہیے؟ او میں بھی پینڈو ہوں، چلو میں نے گل کرنے نہ سمجھتا ہے، کیڑا کرنا چاہیے؟ کیڑا کرنا چاہیے؟ کھبا۔ حضرت مجدد پاک دا بغیر طبیعت دے اجتہاد دے اتفاقی طور پہ سجا پیر نکل گیا، آمدن نہیں، اتفاقی طور پہ سجا پیر نکل گیا۔ آپ اتھے بیٹھ کے رون لگ پہ، آپ اتھے بیٹھ کے رون لگ پہ۔ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کو دورے پڑنے لگ گئے، غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ علامہ ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب نے آپ کے حالات میں لکھا، آپ کے بیٹے تھے عروۃ المصباح، انہوں نے جب پوچھا حضور کیا وجہ، آپ نے فرمایا مسجد سے نکلا، پاؤں بایاں رکھنا چاہیے تھا دایاں نکلا، بایاں عرض کرنے لگے حضور پھر کون سا دور چلے گئے ہوگی، مسجد میں آؤ، مسجد سے پھر آؤ تو بایاں نکال دو۔ اب جملہ جو میں کہنے لگا مجددی ہو، جس طرح تم نے اعلیٰ حضرت کو مظلوم کر دیا، اس طرح مجدد الفسانی کو بھی مظلوم کر دیا۔ جیسے نام کے رضوی تو کام کے کوئی پتہ ہی نہیں، اس طرح نام کے مجددی کام کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی روئے، اتنے روئے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، واپس آئے اور واپس آ کر بیٹھے، پھر رونے لگے۔ آپ کے بیٹے نے پوچھا اب کیوں روتے ہو؟ فرمایا جس کی سنت کے ترک پہ اب سردگی میں رویا ہوں، آقا آ گئے ہیں۔ آقا آ گئے اور انہوں نے کہا میرے بیٹے تجھ پہ ساری رحمتیں میری نشاور، انہیں ایک قدم اٹھنے پر اتنی محبت کی ہے، میری رحمت کو جلال آ گیا، میں اسے سینے لگانے آ گیا۔ اب جو جملہ میں کہنے لگا، آپ کے بیٹے نے کہا نا حضور واپس آ جاؤ، تو آپ فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو واپس جانے سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا۔ تیرا بیٹیا ساؤنڈ میرا کم پا گیا، کوئی اور ہوتا تو
تو واپس جانے سے کفارہ ادا ہو جاتا. مجھے لوگ شیخ سمجھتے ہیں, مجھے لوگ پیر سمجھتے ہیں, مجھے لوگ رہنما سمجھتے ہیں. جب میرا قدم سنت کے خلاف اٹھے گا تو میرے مریدوں کا حال کیا ہوگا؟ اور پیروں کبھی سوچا نہیں؟ میں اپنے آپ کو کہنا, اگر تھوڑے سامنے میں بیٹھا ہوں میں اور اپنے آپ کو کہنا, میں چھوڑ کے کہنا اور تو تے ایڈی قابل نہیں سکتا, تینوں تے لوگ ایڈی دیکھنا چاہتے. یہ رب دا کرم ہے, خوشی دے نشے کو پیدا کر کے تینوں لوگوں سے عزت و آبرو بنا چھڑے ہیں. اور شریف بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے, بڑا چھوٹا لگا سے دل افضل سارے اسی وقت سارے اسی میاں صاحب تشریف فرمانے بڑے بیٹھے. میں نے کیا حضور تسی دو ہی کرو, انہاں کیا یار پھر کیڑی گل ہے, ایک نہیں اللہ میں کرنا گا, ایک نہیں اللہ میاں زیرہ. میں کہا تہاڈی مرضی ہے, مرضی ہے, میں تہاڈے دوواں دا نوکر, بس میں تہاڈے دوواں دا نوکر. بڑا بس خواجہ صاحب دا ہوے گا, پھر میں اتنے بیٹھ کے نوکری دیا گا, چھوٹا ہوگا پھر بیلیو تہاڈے واسطے بھی حکم ہے. اے جڑے پیر, اے جڑے مرید, ہلے بھی انہاں دیاں گردناں وچ سریا نہیں, انہاں دیاں گردناں وچ ٹیار بھی نہیں, انہاں دیاں گردناں وچ بھی ہے گاڈر. تے میں انہاں نوں سمجھانا چاہنا, اگر میاں صغیر کو پوچھنا جے تے منافقت گاڈر محبت پیدا کرنا, میں حفری بالکل نہیں کرنا, سارے بالکل نہیں کرنا. جڑا آستانہ یا کوٹلا شریف دے اتحاد دے اندر, اتفاق دے اندر, ان دی پڑھائی دے اندر, ان دی عزت دے اندر شامل نہیں, نسل امید بھی نہ ہوئے, نسل امید نہ ہوئے. میں پاؤں ٹھوکا رکھا دادا سوچے اگر بھیڑی لندہ آج مریدوں کے آستانہ یا کوٹلا شریف دے جن کے سوال کرنا ہے تو کر دیتا. بندہ کوئی حال کر دو یار, صبح تک کسی بھی طریقت سمجھو, طریقت کرو. اور بیلیو آستانہ یا کوٹلا شریف یہ وہ آستانہ ہے جہاں شریعت کا نور بھی ملتا ہے, طریقت کا پیغام بھی ملتا ہے. حضور صاحبزادہ فخر مشاہد میاں جمیل مسیح شرقوی وہ آتے تھے تو یہ مینار والی جگہ پہ بیٹھ جاتا, مینار والی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جو قدر والے ہیں ان کی عزت بھی قدر والے, جو قدر والے ان کی عزت بھی قدر والے کرتے ہیں. جو قدر والوں کی عزت نہ کرے ان کی عزت میں فرق نہیں پڑتا, اس کی بغیرتی کا خود پتہ چل جاتا, اس کی بغیرتی کا خود پتہ چل جاتا ہے. جیسے بھی حالات ہو, جیسے بھی بات ہو, میرے لیے عزت والا ہوا ہے, میرے لیے معزز ہوا ہے, میرے لیے محترم ہوا ہے, جو میرے آزاد کو اچھا سمجھتا ہے, عزت دیتا ہے. وہ اس کو نہیں سمجھتا, بہت بڑا پیر ہو میرا, اس سے کوئی سبحان اللہ.